اسٹینڈ بائی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جناب ڈیجیٹل اور آن لائن آفیشیل ڈیجیٹل۔ اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق معاون خصوصی حنیف عباسی صاحب موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس تشریف لا رہے ہیں، انہیں کی تیاریوں کے سلسلے میں حنیف عباسی صاحب بھی آج کل دن رات جو ہے وہ مصروف ہیں۔ کس طرح کی تیاریاں ہیں، شیڈول کیا ہے، کیسے روانگی ہوگی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں جوش و جذبہ کیسا پایا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ حنیف بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ کیسی تیاری ہے جی، کیا شیڈول ہے، کب روانہ ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہماری جو روانگی ہے وہ 21 اکتوبر کی صبح 10 بجے ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ 8 بجے کارکنان کو ہم ٹائم دے رہے ہیں اور تمام جو صوبائی امیدواران ہیں ہمارے وہ اپنے ہاں کارکنان کو اکٹھا کریں گے۔ ٹرانسپورٹیشن کا انتظام ہے، یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم ایک ڈسپلن کے ساتھ اور ایک باقاعدہ اجتماعیت کے ساتھ اپنے قائد کا ایک فقید المثال استقبال کرنے کے لیے 21 اکتوبر کو جا رہے ہیں، اور یہ استقبال ایسا استقبال ہوگا جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوگا۔ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ وہ اس کو آرگنائز کر رہی ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر کمیٹیز جو ہیں وہ بن گئی ہیں، کوآرڈینیٹرز بن گئے ہیں، نچلی سطح کے اوپر لوگ جو ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں۔ جیسے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ راولپنڈی کو ہم دلہن کی طرح سجائیں گے، تو ابھی دن بھی کافی ہیں، لیکن اگر آپ فیض آباد سے لیاقت باغ تک جائیں گے تو آپ کو ہولڈنگز ہی نظر آئیں گے، اسٹیمرز نظر آئیں گے آپ کو انشاءاللہ، اور بینرز اور جو ایک پولیٹیکلی استقبال کرنے کے لیے ریکوائرڈ مواد ہے وہ سارا آپ کو نظر آئے گا۔ مرکزی مقام ایک ٹیم کے ساتھ، مرکزی مقام کیا رکھا ہے ہمارا یہ ہوگا کہ صوبائی جتنے ہمارے حلقے ہوں گے وہاں سے بسیز وہاں چلی جائیں گی، تمام لوگوں کی لسٹیں ٹیلی فون نمبر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں۔ آئی جے پی روڈ پہ ہم اکٹھے ہوں گے، کینٹونمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ سارے پشاور روڈ پہ اکٹھے ہوں گے، اور یہ سارا قافلہ جا کے ہم موٹر وے پہ دونوں ہم مل جائیں گے۔ یہ پھر 100 کراس کر جائیں گی بسیز، ہم نے 60 بسیز کے دے دی ہیں۔ صرف پنڈی کے 100 کراس کریں گے؟ جی یعنی 60 سٹی کی، اسلام آباد سے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، یہ 60 تو ہم سٹیز کی آپ کو گنوا دیں گے، اور جو باقی جو ہے اب کینٹ کتنا کرتا ہے وہ مجھے اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، لیکن میں میرا خیال ہے سٹی تک رہوں تو بہتر رہے گا۔ تو لوگوں کو اگر سمجھیں کہ لوگوں کی کتنی تعداد ہوگی، وہ آپ دیکھیں نہیں، لوگوں ہمیں ٹارگٹ بہت کم ملا تھا، ہمیں پی پی کا ٹارگٹ 200 کا ملا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ تو یہ ہر جو ہمارا پی پی کا امیدوار ہے وہ 500 کی لسٹ دے رہا ہے مجھے، اور اس کے علاوہ جو خواتین ونگ ہے 800 لوگ، 800 خواتین 1000 وہ ہیں، منورٹی علیحدہ ہے، سوشل میڈیا علیحدہ ہے، تمام وہ علیحدہ لسٹیں ہیں، اور جو ان پیپلز کی لسٹوں میں موجود نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے ساتھ ایک قسم کا مثال دیتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتے، وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو میں ان کی لسٹیں بھی لے رہا ہوں، سب کی لسٹیں لے رہا ہوں، تاکہ ہم نے قائد کے استقبال کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں رکھنی۔ ہم نے ان کا استقبال اس لیے نہیں کرنا کہ وہ ہمارے قائد، اس لیے پاکستان کی بقا جو ہے وہ میاں نواز شریف سے مشہور ہو گئی ہے۔ میاں نواز شریف کی آمد اس پاکستان کی ترقی کی مثال ہے، اس پاکستان کی سولیڈیرٹی کی مثال ہے، اس پاکستان کو پوری دنیا کے اندر دوبارہ روشناس کرانے کی مثال ہے، اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا آنا، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا، اس پاکستان سے پھر دہشت گردی، لا قانونیت کے جن نے جو ہے وہ بوتل سے باہر آیا اس کو اندر کرنا، اس پاکستان کے اندر وہ ممالک کو دوبارہ متوجہ کرنا جو سابقہ حکومت تھی، سابقہ شاہ مراد عمران خان کی حکومت تھی، جس نے ٹرکی کو ناراض کیا، جس نے چائنا کو ناراض کیا، جس نے یورپ کو ناراض کیا، جس نے مڈل ایسٹ کو ناراض کیا، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ۔ اچھا، آپ نے بڑی محنت کی، ہم نے دیکھا جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، وہ تو آپ کا ایک ہوا کہ عدالت نے آپ کو کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسلام آباد میں زیادہ ترقیاتی کام جو ہے وہ کروایا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھا، یہ بس سروس الگ لوگوں سے چل رہی، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، پنڈی نسبت وہاں پہ آپ نے زیادہ فوکس کیا، بڑے متحرک بھی آپ نظر آئے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ووٹ بینک کی بات کی جاتی ہے کہ ووٹ بینک کہا جاتا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کا ووٹ بینک اب عمران خان کی طرف شفٹ ہو گیا، وہ واپس نون لیگ کی طرف آ گیا؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نا پاکستان کے اندر ہمیشہ جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے۔ ٹھیک، ابھی آپ اسلام آباد کی جو بات کی، میں نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی پرائم منسٹر بنائی جب میں نے ایڈوائزرشپ سے ظاہر کیا، اس کا مجھے ڈیولپمنٹ کا چیئرمین بنایا، ٹھیک ہے،
میں نے وہاں پہ سیاسی طور پہ کوئی کام نہیں کیا کیونکہ وہ ہمارے لوکل جو لوگ تھے وہ سیاست کریں گے وہاں پہ. میری ڈیوٹی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں 75 سالہ سی ڈی اے کی تاریخ, سی ڈی اے کی نہیں پاکستان کی تاریخ میں, سی ڈی اے تو نہیں بنا رہا, اور سی ڈی اے کی جب سے سی ڈی اے بنا ہے آپ دیکھیں جتنا کام 100 ارب سے زیادہ, اور وہ نظر آ رہا ہے. یہ وہ 100 ارب نہیں ہے, اور قبل از وقت آئی جے پی روڈ کی مثال ہے, بھاراکو کی مثال ہے, نیو مارگلا روڈ کی مثال ہے, 7th ایونیو کی مثال ہے, یہ جو راول ڈیم والا انٹرچینج ہے اس کی مثال ہے, گرین لائن ہے, بس ہے جو چلتی ہے آپ کی بلو لائن ہے جو آپ کی گلبرگ سے چلتی ہے, آپ کی اورنج لائن ہے جو 7 دن میں آپ کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے چلائی تھی ایئرپورٹ کے لیے. ابھی 160 بسیں تیار کھڑی ہیں, الیکٹرک بسز جو ابھی تک نہیں پہنچ سکی کیونکہ ہم نے اب حکومت میں نہیں ہے, تو موجودہ حکومت بے شک کیئر ٹیکر ہے, لیکن اس کو چاہیے کہ وہ جو 160 بسیں جو ہم نے 13 روٹس اپروو کیے تھے وہ منگوائیں اور منگوا کے اس کو چلائیں. یہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ نیشن کا ایسٹ ہوتے ہیں, یہ کسی ایک شخص کا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس وہاں پہ تعمیر و ترقی کے مینار کھڑے کیے ہیں. لوگ اندھے نہیں ہیں, جو لوگ آج ٹھنڈی بسوں میں اور سردی میں گرم بسوں میں بیٹھ کے جائیں گے تو وہ تو 4-4.5 سال کا عمران کا دور بھی یاد کریں گے نا, جہاں پنجابی میں کہتے ہیں ککھ بھی نہیں پنے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کمپیریزن لوگوں کو اب بہت شعور آ چکا ہوا ہے. اور جو آخری ہمارا ایک ایشو تھا راول پنڈی کا, آپ کو پتہ ہے راول پنڈی کے اندر نئے ہاسپٹلز بن گئے, راول پنڈی کے اندر کھیل کے میدان بن گئے, صفائی کا نظام آ گیا, بریجز بن گئے, ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن گیا. 1,60,000 لوگ میٹرو میں سفر کرتے ہیں آج الحمدللہ. ہمارا ایک پانی کا ایشو تھا, وہ جاتے جاتے شہباز شریف صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 35 ارب روپیہ جو ہے وہ یہاں راول پنڈی کے لیے اپروو کیا, اور جس کا ٹینڈر ہو گیا ہوا ہے. اب نومبر کے شروع میں انشاءاللہ تعالیٰ یا مڈ میں وہ کام ایوارڈ ہو جائے گا. اس راول پنڈی کی جو ایک درینہ لوگوں کی خواہش تھی پانی کی کمی کی, وہ بھی ہم انشاءاللہ پوری. اچھا, جاتے جاتے آخری 2 سوال ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو قائد ہیں ان کے کچھ ووٹنگ لگے, کچھ تصاویر لگی, کچھ شر پسندوں نے اس کے اوپر سیاہی پھینک دی, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ دوسرا ساتھ ہی اس کے سوال یہ لیں, گڑھ سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا پنڈی کو, کیا وہ گڑھ اب دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ بینر کا پھاڑنا, پوسٹر کا پھاڑنا, میں اپنے کارکنان کو کہتا ہوں یہ ہمیں نہ بتایا کرو, ہم اور لگا دیں گے, ٹھیک ہے نا. میں نے آج صبح ہی کہا کہ جناب جہاں جہاں یہ پھاڑے انہوں نے, یا رات کے اندھیرے میں پھاڑے ہیں, دن کے اندھیرے میں پھاڑے, مزہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب ویڈیوز نکل سکتی ہیں ان کی جہاں جہاں سے انہوں نے پھاڑے ہیں, وہ ویڈیوز نکل سکتی ہیں, وہ پولیس اسٹیشن کو دی جا سکتی ہیں, لیکن ہم اس کام میں نہیں پڑنا چاہتے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, پھاڑے اور لگائیں گے. اور دوسرا گڑھ والی بات, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والا الیکشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا راول پنڈی شہر گڑھ ثابت ہوگا. بہت شکریہ جی, آپ نے گفتگو سنی نیف بھائی صاحب کی, اور انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ایک مرتبہ پھر راول پنڈی بنے گا, اور نواز شریف کو یہ تحفہ دیں گے جتنی راول پنڈی کی سیٹیں ہیں یہاں سے جیت کر, قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی کی. اور خیال رکھیے, بہت شکریہ.